شکر ہوتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو کتنی سعادت کی بات ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی کہنا چاہیے خود بھی جو ہے نا اللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی یعنی نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے. یعنی کہ وہ آپ اس میں آیت میں بتایا گیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا. انہوں کے پاس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, نفس کو خوش کرو. وہ جب اور یہ حقیقت ہے آج کل کے آپ معاشرہ دیکھیں, آپ کو جو بھی دیکھیں گے وہ اپنے نفس کے خوشی کے چکروں میں رہتا ہے. مثال نمازیں نہیں پڑھ رہا, وہ پتہ چل رہا ہے کہ نیا گھر لیا, بڑی اونچی نئی گاڑی لی ہے, بڑی اونچی ہو رہی ہے, نماز روزے زکات کا پتہ ہی نہیں. تو کیا ہے کہ انہوں وہ کہا گیا ہے اس میں کہ وہ نفس جو اس کے نفس ہیں اس کو اس نے خدا بنا لیا. حالانکہ ہمارا خدا تو اللہ جو اس نے کام دیا ہم نے اس پر عمل کرنا. تو پہلے جو ہمارے اولیاء کرام رحمہ اللہ تو نے وہ بہت زیادہ نفس کشی کیا کرتے تھے. حضرت جو جنید بغدادی رحمہ آپ نے نام سنا ہوگا, اتنے پائے کے ولی اللہ کہ جی کہ حضرت سے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی لڑی میں سے کہ یہ ان کے مشائخ میں سے حضرت جنید بغدادی. اب حضرت جنید بغدادی رحمہ جو ہے نا وہ جنگلوں میں جو ہے نا 14 سال تک انہوں نے دعوتیں ریاستیں شروع کی, یعنی کہ دنیا سے بالکل قطع تعلق کر لیا جنگلوں میں 14 سال کے بعد آپ نے واپس حکم ہوا واپس شہر میں آنا تھا. تو لوگوں کو علم ہوا کہ آپ واپس آ رہے ہیں, تو لوگوں نے بڑے استقبال کے لیے لوگ جی رمضان کا مہینہ تھا ایسے ان کے جی جو حضرت جنید بغدادی تشریف لا رہے ہیں, انہوں نے پورا انتظام کیا. تو آپ 14 سال جنگلوں میں رہے تو آپ کا حلیہ چینج ہو چکا تھا, داڑھی بڑھی ہوئی, بال چینج بالکل. جب آئے نا تو لوگوں نے پہچانا نا آپ حضرت جنید بغدادی لینا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کے انتظام کے لیے اتنی دنیا کٹی ہے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں اتنے بڑی شخصیت حضرت جنید بغدادی آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا وہ آ رہے ہیں, آپ نے سب کے سامنے رمضان کے مہینہ کا کھانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا ادھر رمضان کا مہینہ تو یہ کہڑا بندہ ہے جنہیں روزے نہیں رکھا. انہوں نے اس کے اوپر بلکہ یہ نہیں کہ صرف تانا دنی کی یعنی کہ ان کو الفاظ کا اظہار کیا, بلکہ آپ کو مارا بقاعدہ فزیک. لیکن آپ نے صبر کیا, پھر آپ نے نفس کو دیکھا, آپ نے کہا یعنی کہ اس طرح وہ اپنے نفس کے یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگ ان کی آؤ بقا کریں. اسی طرح حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ یہ پائے کے بزرگ ہیں, سب کو پتہ ہے ان کا کہ کتنے اعلیٰ شخصیت ہیں. انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا سب سے ہلکا مجاہدہ جو وہ کون سا ہے. تو آپ نے شہادت فرمایا کہ میرے نفس نے ایک دفعہ کہا کہ پلاؤ کھاؤ. میں نے اسے بڑا روکا, لیکن وہ بار بار کہے کہ پلاؤ کھاؤ. کہتے میں نے نا اسے کہا کہ ٹھیک ہے پلاؤ کھلاؤں گا, لیکن کوئی دوسری فرمائش نہیں کرنی. کہ تو میں نے اسے پلاؤ کھلایا تو اس نے کہا پانی. میں نے کہا میں پہلے گیا سی کہ صرف ایک تم نے پلاؤ کھلاؤں گا, دوسری خواہش ہی نہیں. 1 سال تک آپ نے اس کو پانی نہیں پلایا. آپ نے ارشاد فرمایا حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے نفس کے اوپر غور کیا. تو میں نے جب غور کیا یعنی کہ میں دیکھا کہ وہ بڑا تندرست ہے, بڑا طاقتور ہے. میں نے کہا میں تو ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرتا ہوں, تو تمہیں کون سی خوراک اتنی ملتی ہے کہ تم اتنے طاقتور ہو. اب وہ نفس اس نے اپنا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ جب باہر نکلتے ہیں لوگ آپ کو کہتے ہیں علامہ صاحب حضرت صاحب ہاتھ ملاتے ہیں جھک جھک کے, اسے مجھے بڑی تو طاقت مل جاتی. انہوں نے کہا اچھا رمضان کا مہینہ تھا, آپ ایک روٹی پان کے بعد گئے, اسے روٹی لی, آپ نے سرے عام کھانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا لو اسی کہنے سے ایڈے بڑے بزرگ حضرت بایزید بستامی تو رمضان کا روزے نہیں رکھنا فرض, یہ لوگوں نے تان نہیں کی. تو کیا کہ آپ نے اس کے بعد اپنے نفس کو دیکھا تو وہ بالکل لاغر کمزور ہوا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اولیاء کرام کس طرح اپنی نفس کی نفی کرتے ہیں. لیکن آج کل کے لوگوں کے اندر یہ گناہوں کا زیادہ بڑھ جانا, بالکل ضمیر کا مر جانا, اس کی وجہ یہی کہ یہ نفس کشی نہیں کرتے. جہاں پہ اس کی خواہش پیدا ہوئے کہ شوارما کھائیں, وہ کہتا ہے چلو جی شوارما لین چلو جی. وہ کہتا ہے قیمے والا نان کھائے, وہ کہتا ہے جو قیمے والے نان لے جانا, نان پکوڑے کھائے. وہ اپنی جیسے وہ کہیں گے بھائی وہ کہیں میں نہیں کھانا کھانا بس تم نان وہ تم کہہ رہے نان پکوڑے کھانا, تو آج جو ہے روٹی اور گھر کا سادہ کھانے چلتے. اس طرح پھر یہ کہ آپ دیکھیں آپ کے اندر کیا چیزیں آئیں گی. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ساری دنیا فتنہ اور مشغلہ ہے,
بجز اس مقدار کے جو آخرت کے لیے اچھی نیت سے لے جائے، ساتھ نہ دے نفس کا اور نہ خواہش کا اور نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا اور نہ پیچھے پر ما سوا اللہ جل شانہ کے۔ اگر تو اللہ عز و جل کا ہو جائے گا، اس کے احکامات پر عمل کرے گا، ایسا خزانہ پائے گا جو کبھی فنا نہ ہوگا۔ یعنی کہ یہ ایسے نفس کے نفی کرے گا۔ آپ نے مثال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دنیا کی سب سے حقیر چیز ہے نا وہ مجھے پیش کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں نکل گئے۔ آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ پخانا بڑا ہوتا گندگی کا ڈھیر پخانا، آپ نے کہا کہ اس سے غلیظ چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا اس کو اٹھانے لگے تو اس نے پخانے کے تو اللہ تعالیٰ نے قوت کوئی آئی، انہوں نے کہا جی میرا کی قصور ہے، میں تو ناج تھا، میں تو حضرت انسان کی صحبت میں تھوڑی دیر رہوں تو میرا یہ حالت ہو، ان کے میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے کہا نہیں اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک گلا سارا جنہوں کتا پڑا، اس آپ نے کہا وہ یہ اتنی بدبو کتا، اس سے حقیر چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کتا کو اٹھانے کی کوئی نے کہا مجھے اٹھانے میں تو بڑے بڑے ولی اولیاء کرام کی صفتیں ہیں کہ میں جو نا بھوک کے برتاؤ کرتا ہوں، مالک کا وفادار ہوں، میں رات کو جاگتا ہوں، یہ ساری اولیاء کرام کی صفتیں ہیں۔ انہوں نے کہا اس لیے میاں صاحب نے راتی جاگن شاید صدامن راتی جاگن کتے ڈیتھ ہوتے مالک دے کر راکھی دیندے سابر بھکھے ننگے، مالک دا در نہیں چھڑدے بھاویں مارو سو جتے، اٹھو بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیدہ ہوتے۔ تو آپ نے وہ کتے نے اپنی صفتیں بتائی، آپ نے اس کو بھی آپ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ اگلے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھا جی ہاں کون سی گل؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں، انہوں نے کہا اگر آپ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگر آپ یہ نہ کہتے تو میں جو نا آپ کی نبوت چھین دیتا، اتنی کہ اپنے آپ کو آج کا پیکر سمجھنا، کچھ نہ سمجھنا، یہی اصل چیز۔ تو اسی طرح ہی مولانا روم علیہ الرحمہ کا واقعہ آپ کے سامنے کہ آپ کے وہ عالم تھا کہ 700 علماء کرام مفتی خان کرام آپ کے ساتھ چلتے تھے، اتنے علماء کرام، اور کوئی بندہ جب بادشاہ بڑا بڑا قاضی بڑے بڑے عہدے دار جب آپ سے ملنے آتے تھے تو آپ کے طالب علم جو باہر تھے وہ پہلے ان سے پوچھتے تھے کہ اس کا علمی معیار کیا ہے، پھر اسے حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ سے ملاقات کی اجازت ملتی تھی۔ لیکن کیا ہے ان کا مولوی نہ شدھ، مولوی ہر چیز نہ شدھ، مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شدھ، یعنی کہ آپ نے اشارت میں آیا کہ مولانا روم ہر چیز مولا کی خبر نہ رکھ سکتا اگر شاہ شمس تبریز کی غلامی نہیں کرتا۔ جب آپ اس کے 1 سال تک آپ ان کی تلاش میں رہے، پھر جا کے جہاں پہ ٹیلے پہ شاہ شمس تبریز رحمہ کی صحبت میں بیٹھے، ان سے بیعت کی، پھر آپ جو نے کہاں سے مقام پہ کس جگہ پہ ہے یہ بزرگ؟ یہ ترکی میں ہے مولانا روم علیہ الرحمہ نا بڑا۔ تو یہ کیا ہے کہ اسی طرح یہ جو ہمارے اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عالم تھا کہ یہ ان میں بڑی جلالیت تھی۔ آپ نے ایک دفعہ بات فرما رہے تھے جی کہ قبلہ رخ بیٹھنا چاہیے، اور ہر چیز جو ہے نا جوتی کا رخ بھی قبلہ رخ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اشارہ کیا ایسے ہی آنکھوں سے کہ آپ کا جو لوٹا ہے اس کا رخ تو وہ کہیں اور ہے۔ وہ آپ نے دیکھا تو آپ نے اپنے غلام کی طرف جلالی پر نظر سے دیکھا، وہ بسم ہو گیا، اور آپ نے لوٹے کا رخ سیدھا کر لیا۔ تو اسی طرح ایک دفعہ چڑیا آپ کے اوپر سے گئی اڑ رہی تو اس نے بیٹ کی، تو اس کے بعد آئینہ دیکھتے تھے، اس نے فوراً آپ کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا از قضائے آئینہ چینی شکست۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں توڑا اللہ تعالیٰ سے، اور وقت پورا ہے اس کے ٹوٹ گیا آئینہ۔ آپ علیہ الرحمہ نے فی البدی دوسرا مصرع کہا خوب شد اسباب بینی شکست، وہ کہا چنگا ہوا ٹوٹ گیا، نہ انہوں دیکھا گے صرف اللہ تعالیٰ نے یاد کرنا کیسے۔ تو یہ ایسے ہے کہ